دیکھیں، علم کی دو قسمیں ہیں۔ اس وقت جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں، علم کی دو قسمیں ہیں۔ ایک ہے علم معاش اور ایک ہے علم نبوت، جس کو ہم علم معاد کہتے ہیں۔ علم معاش اور علم معاد، معاد قیامت کو کہتے ہیں، لوٹنے کی جگہ، تو انسان کا اصل ٹھکانہ ہے۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ کی طرف سے دو باتیں لے کر آتے ہیں۔ نمبر ایک توحید، اور نمبر دو قیامت۔ انسانیت کو یہ دو باتیں سکھانی ہے۔ مخلوق کا رشتہ اللہ سے جوڑنا، اپنے اللہ کو پہچانو، توحید کا مطلب یہ ہے، اور اپنی آخرت کو بناؤ۔ اسی کی بنیاد پر انبیاء کی مخالفت ہوتی ہے، اللہ کی کتابوں کی مخالفت ہوتی ہے۔ تو ایک ہے علم معاش اور ایک ہے علم معاد۔ فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون۔ سورہ مومن میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں پارہ 24 میں کہ جب ہمارے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام ہمارا پیغام لے کر کے اپنی اپنی امتوں کے پاس تشریف لائے تو ان انبیاء کی بات کو ماننے کے بجائے فرحوا بما عندهم من العلم، انبیاء کے علم کے مقابلے میں وہ اس علم پہ اترانے لگے جو ان کے پاس تھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ان کے پاس علم معاش تھا لیکن علم معاد سے محروم تھے، اپنے اس علم پر اترانے لگے۔ تو اس وقت دنیا میں جو دو علوم رائج ہیں، ایک ہمارے اسکول ہے، کالج ہیں، یونیورسٹیاں ہیں، دنیا کی جو تعلیم دی جاتی ہے، یہ علم معاش ہے، یہ روزگار کا علم ہے۔ پیسے لگاتے ہیں، پیسے کماتے ہیں۔ کوئی ڈاکٹر بنتا ہے، کوئی انجینئر بنتا ہے، کچھ بھی بنتا ہے، اس کی سوچ پہلے سے یہ ہوتی ہے کہ دنیا کو کیسے حاصل کیا جائے، جتنا لگاؤ گے اتنا کماؤ گے۔ اسی سوچ کے تحت دنیا میں آتے ہیں اور اسی سوچ کے تحت تعلیم حاصل کرتے ہیں اور اسی سوچ کے تحت دنیا میں نکل کر کے پیسے کماتے ہیں، دنیا کماتے ہیں۔ اور یہ جو ہمارے مدارس کا علم ہے، دینی مدارس کا علم ہے، پوری دنیا میں الگ الگ شکلوں میں علماء کرام پڑھاتے ہیں۔ یہ العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا۔ انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام جب دنیا سے تشریف لے کے جاتے ہیں تو لم یورثوا دینارا ولا درہما وانما ورثوا العلم، کہ وہ دنانیر اور دراہم چھوڑ کے نہیں جاتے، وہ علم چھوڑ کے جاتے ہیں۔ یہ جو ہمارا علم ہے یہ علم نبوت ہے اور یہ علم معاد ہے۔ تو ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ کی معرفت، اللہ کی بندگی، اللہ کی معرفت۔ وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون۔ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں جنوں اور انسانوں کو ہم نے اپنی بندگی کے لیے بنایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں لیعبدون سے مراد ہے لیعرفون، اللہ اپنی معرفت کے لیے بنایا ہے۔ جب اللہ کی معرفت اچھی ملے گی تو اللہ کی بندگی اچھی ہوگی۔ جب کسی چیز کی بہتر پہچان ہوتی ہے تو اس چیز کی اتنی زیادہ قدر نصیب ہوتی ہے۔ اور اللہ کی معرفت کے لیے بزرگوں نے جو اصول طریقے بتائے ہیں وہ میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں، جس سے مجھے بھی فائدہ ملا ہے، جو انسان کو ملتا ہے وہ دوسروں۔ سب سے پہلے نمبر پر یہ جو اللہ کے صفاتی نام ہے، قرآن کریم میں، احادیث میں، یہ جو 99 نام مشہور ہے، یہ احادیث میں حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے رضی اللہ عنہ۔ اس کے علاوہ قرآن کریم میں ہے معارف الحدیث، حضرت مولانا منظور نعمانی صاحب کی کتاب ہے، اس میں ان کو بھی جمع کیا ہے جو قرآنی ہے اور جو احادیث میں ہیں۔ جتنے اللہ کے صفاتی نام ہیں ان اللہ کے صفاتی ناموں میں غور اور فکر کرنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ علماء کرام فرماتے ہیں جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں، علیم ہے، خبیر ہے، رحمان ہے، شکور ہے، غفار ہے، قہار ہے، یہ جتنے بھی اللہ کے صفاتی نام ہیں ان ناموں کو لینا،
پھر اس کا معنی ترجمہ معلوم کرنا، پھر اس کی حقیقت ہے، پھر اس کی معرفت ہے۔ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اپنی کتاب میں، اپنے مواعظ میں لکھتے ہیں کہ ایک ہے لفظ، ایک ہے اس کا معنی، اور ایک ہے اس معنی کی حقیقت، اور اس حقیقت کے پیچھے ہے معرفت۔ تو ایک ہے ان اسماء حسنہ کے اندر غور و فکر کرنے سے جو اللہ کے صفاتی نام ہے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 2، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت کو دعائیں بتائی ہیں، جو دعائیں سکھائی ہیں روزمرہ کے حوالے سے، حالات کے موقع مناسبت کے اعتبار سے، جتنی دعائیں اللہ کے نبی نے امت کو سمجھائی ہیں، ان دعاؤں میں غور اور فکر کرنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے ہیں، مسجد سے نکلتے ہیں، بیت الخلاء جاتے ہیں، بیت الخلاء سے نکلتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں، کھانے سے فارغ ہوتے ہیں، رات کو سوتے ہیں، سو کے اٹھتے ہیں، یہ اس سے اللہ کی بڑی بہترین معرفت، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو بڑے مبارک الفاظ موقع اللہ کے نعمت کی قدر جتنے اللہ کے انبیاء جانتے ہیں وہ کوئی نہیں جانتا، اور پھر وہ اللہ کے نعمت کا جو شکر جس انداز میں فرماتے ہیں وہ عام بندہ نہیں کر سکتا۔ اور یہ دعائیں وہ چیز ہے، اپنا دکھ درد اللہ کے سامنے رکھنا، اپنی مراد اللہ کے سامنے رکھنا، کوئی حالات پیش آ گئے وہ اللہ کے سامنے پیش کرنا، اللہ کی کوئی نعمت استعمال کر لی اس نعمت پر اللہ کا شکر بجا لانا، وہ یہ دعائیں ہیں۔ الدعاء سلاح المؤمن، الدعاء مخ العبادہ، الدعاء هو العبادہ۔ تو وہ جو مسنون دعائیں ہیں اللہ کے نبی نے بتائی ہیں، طلباء کرام اس کے یاد کرنے کی عادت ڈالے، خود بھی یاد کرے، اپنے گھروں میں جا کر کے اپنے گھر والوں کو یاد کرائے، خواتین کو یاد کرائے، بچوں کو یاد کرائے، اپنے اہل لوگوں کو ایسا ماحول بنائیں، ان دعاؤں کا اہتمام ہمارے مسلمانوں میں پیدا ہو جائے، اس سے اللہ کی بہترین معرفت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 3، زندگی میں پیش آنے والے واقعات سے عبرت حاصل کرنا۔ ہر انسان کی زندگی میں مختلف واقعات آتے ہیں، ان واقعات کو پکڑنا اور اس سے عبرت حاصل کرنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 4، مزاج کے خلاف ہونے والے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنا۔ مزاج کے خلاف ہونے والے کاموں کو اللہ کی رضا کے لیے برداشت کرنے سے اللہ کی معرفت نصیب ہوتی ہے۔ کہتے ہیں نا کوئی عہدہ مانگتا ہے، حدیث میں عہدہ مت مانگو اللہ سے عہدہ کوئی ذمہ داری مت مانگو، لیکن اگر ذمہ داری لگا دی جائے، طے ہو جائے، زبردستی کسی کے حوالے کر دی جائے، پھر اللہ تعالیٰ فرشتہ لگا دیتے، وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ تو یہ چیزیں ہیں، میں بیان کرنا تو میرا مقصد تھا نہیں، لیکن بہرحال میری گزارش یہ ہے کہ میں تو سب سے پہلے ان طلباء کو، طالبات کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں، اور دیکھیں یہ مدارس ہیں نا، یہ خیر کے سرچشمے ہیں۔ اس وقت مدارس سے بہترین جتنی بھی دین کی تحریکیں ہمیں نظر آ رہی ہے، خیر کی شکلیں ہمیں نظر آئی، اس کے سرچشمے، منبع، منابع، وہ یہ مدارس ہے۔ قرآن یہی ملے گا، اس کی یعنی اللہ نے خیر کو ان مدارس میں اب جمع کر دیا ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ اس وقت جتنی باطل قوتیں ہیں اور جتنی باطل طاقتیں ہیں، ان سب کی توجہ کا مرکز اس وقت یہ علماء کرام اور یہ مدارس ہے، ساری توجہ ان پہ ہوتی ہے، اور یہ جتنی خیر کی شکلیں نظر آ رہی ہے، اگر یہ علماء نہ ہوتے نا تو پھر پتہ لگتا کہ دین کی کیا حالت ہوتی، یہ ان کی برکت سے ہے۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ان مدرسوں سے ہم وابستہ ہیں، کسی نہ کسی، جیسے آپ کو بتایا مولانا الطاف الرحمان صاحب نے باپ کے سامنے، کہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم کیا کہتے ہیں مدرسہ ملے، تدریس ملے، کہ کام کرنے والے کام کر جاتے ہیں، کام کرنے والے ہیں نا، جب ذوق ہو، جب جذبہ ہو، جب شوق ہو، ہر وقت اچھا وقت ہے جب انسان کے اندر جذبہ ہو، اور اگر بڑا بابرکت دور ہو دنیا کے اندر، آدمی خود بیچارہ محروم ہو، کیا کرو گے؟ کمال تو یہ ہے کہ فتنوں کے دور میں اور شر کے دور میں انسان کوئی خیر کا کام اللہ کی رضا کے لیے کر جائے، جس کو میری نظر میں تو میرا اپنا تجربہ، میں چونکہ عوام میں بھی پڑھاتا ہوں، علماء کے مجموعوں میں بھی بیٹھتا ہوں، میرا اپنا ذاتی تجزیہ غلط ہو سکتا ہے، ہر انسان کی اپنی سوچ ہوتی ہے، میرا اپنا تجربہ، میرا اپنا ذاتی تجزیہ ہے،
اس وقت بہترین انسان وہ ہے کہ جو دین کا جو نورانی قاعدہ ہے یا جو بھی قاعدہ ہے یا دین کا ضروری علم ہے، بیٹھ کر کے اور حالات سے بالکل اور بیٹھ کے لوگوں کو، عوام کو دین کا ضروری علم سکھائے، اور بہتر سے بالکل نہ ماحول حالات سے متاثر ہو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کتاب العلم میں عنوان قائم فرمایا، باب العلم قبل القول والعمل به، کہنے سے پہلے، عمل کرنے سے پہلے اس چیز کو سمجھو، جب سمجھو گے بتاؤ گے، بہتر بتاؤ گے، اور جب سمجھو گے عمل کرو گے، بہتر عمل کرو گے۔ اور پھر آخر میں ایک قول نقل کیا ہے، کہتے ہیں نا کونوا ربانیین، اور پھر فرماتے اے علماء، حلماء، حکماء، فقہاء، اور آخر میں فرماتے ہیں وَيُقَالُ الرَّبَّانِيُّ الَّذِي يُرَبِّي النَّاسَ بِصِغَارِ الْعِلْمِ قَبْلَ كِبَارِهِ۔ عالم ربانی وہ ہے، عالم اللہ والا عالم کون ہے؟ اللہ والا عالم ربانی وہ ہے کہ جو امت کی تربیت کرے بنیادی چیزوں کے ذریعے سے۔ ہمارے اکابرین کی تاریخ کو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھیں، یا جتنے بھی اکابرین کی تاریخ کو ہم پڑھتے ہیں، انہوں نے دیکھے جب بھی یہ بڑے بڑے مدارس جو بنے، اس کی بنیاد کہاں سے پڑی ہے؟ اس طریقے سے کام کرنے والے کام کر جاتے ہیں، باتیں کرنے والے باتیں کرتے رہتے ہیں، اللہ ہم سے کام لے لے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے علم کو کبھی ضائع نہیں کرنا چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ قاعدے کے ماہر بنے، ایک مرتبہ پھر ایک مرتبہ مجھے یہ جو گزرے ہیں دارالعلوم میں جو بڑے قاری صاحب گزرے ہیں، نابینے تھے، ان کا انتقال ہوا، کیا نام تھا؟ عبد المالک صاحب، وہ نہیں ہے، وہ ایک اور تھے نا، نہیں ایک اور قاری صاحب تھے، وہ مجھے دارالعلوم کے فضلاء میرے پاس آئے تھے، تو کہنے لگے انہوں نے دوران علم جب طالب علم تھے، انہوں نے قاری فتح محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے نورانی قاعدہ پڑھا تھا، اور جب عالم بنے، عالم بننے کے بعد دوبارہ ان کے پاس قاعدہ پڑھنے کے لیے گئے، تو انہوں نے کہا خدا کے بندے تم تو بہت بہترین قاعدہ پڑھتے ہو، مجھ سے پڑھ چکے ہو، قاعدے کے ماہر ہو، دوبارہ پڑھنے کیوں آئے؟ کہنے لگے حضرت پہلے اپنے لیے پڑھا تھا، اب امت کے لیے پڑھنے آیا ہوں، پہلے اپنے لیے پڑھا تھا اور اب اس لیے پڑھنے آیا ہوں کہ میں اس انداز میں سیکھوں کہ میں امت کی طرف کیسے منتقل کروں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اپنے آپ کو پہچانو۔ وہ محمود وہ ایاز کیا کہتا تھا جب جاتا تھا؟ شاہی لباس اتار کر کے اور آئینے کے سامنے کھڑا ہوتا تھا نا، آئینے گھر پہ لگایا تھا اس نے، تو اس کی بڑی عزت تھی محمود غزنوی کے ہاں، جو بڑے بڑے جرنیلوں کی اور بڑے بڑے وزراء کی نہیں تھی، تو وہ آئینہ لگایا تھا، اور اس آئینے میں جا کے پھر شاہی لباس اتار کر کے اپنے وہ سادے پرانے کپڑے پہن کر کے پھر آئینے کے ساتھ تھوڑی دیر کھڑا ہوتا تھا اور کہہ لیتا ایاز اپنے آپ کو پہچانو۔ اگر بادشاہ تمہاری عزت کرتا ہے نا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے تم اپنے آپ کو خود پہچانو، یہ اللہ نے آپ کو عزت دی ہے، تو اس علم کی عزت، علم کے وقار کا خیال رکھنا ہے، یہی ہمارا سرمایہ ہے، یہی ہماری آخرت ہے، یہی ہمارا دین ہے، اللہ ہم سے کام لے لے۔ یہ باتیں تھی جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کر دی۔ جزاکم اللہ۔